السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں کتاب الطہارہ کے اہم مسائل، جس میں آپس میں نیتوں کے تداخل کا بیان آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ ایک اہم مسئلے کی وضاحت کی ابتدا آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِن نَوَى رَفْعُ الْحَدَثَيْنِ، اگر کوئی آدمی دو حدثوں کے دور کرنے کی نیت کرے، او الحدث، یا ایک حدث کے دور کرنے کی نیت کرے، وَأَطْلَقَ، یا مطلق حدث کے دور کرنے کی نیت کرے، او امرن لا یباح الا بوضوء، یا کسی ایسے معاملے کو انجام دینے کی نیت کرے جس کے لیے وضو ضروری ہے، اور وہ غسل کر لے، تو غسل اور وضو دونوں سے اس کا معاملہ کافی ہو جائے گا۔ غسل اور وضو دونوں سے اس کا معاملہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان غسل کرے اور دونوں حدثوں کے دور کرنے کی نیت کر لے، حدث اصغر اور حدث اکبر، دونوں کے دور کرنے کی ایک ساتھ نیت کر لے اور غسل کر لے، تو کہتے ہیں کہ غسل سے اس کے دونوں حدث جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، دونوں حدث دور ہو جائیں گے، اکبر بھی اور اصغر بھی۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی ایسے معاملے کی نیت کرے اور غسل کرے، مثلا آدمی نماز کی نیت کر کے غسل کرے، یا مسجد میں داخل ہونے کی نیت کر کے غسل کرے، تو بھی کیونکہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے طہارت کا پایا جانا شرط ہے، یعنی جنوبی اگر ہو آدمی تو مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا جا کر کے، اگر اس کے لیے وہ نیت کر رہا ہے تو یعنی کوئی ایسا معاملہ جس کا کرنا غسل کے بغیر ضروری نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس کی نیت کرتا ہے تو غسل اور وضو دونوں سے اس کا وہ غسل کافی ہو جائے گا، دونوں سے اس کا غسل کافی ہو جائے گا۔ اس مسئلے کے اوپر شیخ نے گفتگو کی ہے، اور ہم نے کل بتلایا تھا کہ یہ وہ مسئلہ ہے، کیا غسل کے ذریعے وضو کافی ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی آدمی غسل کر لے اور اس غسل کے بعد نماز ادا کرنا چاہے بغیر وضو کیے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ فقہا نے غسل کی دو قسمیں کی ہیں، ایک وہ غسل جو حدث کو رفع کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ غسل جس سے حدث دور نہیں ہوتا۔ تو وہ غسل جو حدث جس سے دور ہوتا ہے وہ غسل جنابت ہے، اور حیض و نفاس کا غسل ہے، اور وہ غسل جس سے حدث جو ہے وہ دور نہیں ہوتا وہ جمعہ کے دن کا غسل ہے، اور اس طرح سے اور مستحب غسل ہیں جو نظافت جن میں مقصود ہوتا ہے، انسان نظافت کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے غسل کرتا ہے۔ اب وہ غسل جو حدث کو دور کرنے والا نہیں ہے، جمہور کا اس مسئلے میں اتفاق ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ وہ وضو سے کافی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آدمی غسل سے پہلے وضو کیا ہو اور اس کے بعد کوئی ناقض کا صدور اس سے نہیں ہوا ہو، کوئی ناقص کا صدور نہیں ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جمعہ کے لیے غسل کر رہا ہے، تو غسل سے پہلے اس نے وضو کیا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے تک کوئی ناقص کا صدور اس سے نہیں ہوا، یا غسل
کے بعد تک کوئی ناقص کا صدور اس سے نہیں ہوا، یعنی ناقض وضو کو اس نے انجام نہیں دیا، تو ایسی صورت میں اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اس سے پہلے وضو کیا ہے۔ لیکن کوئی آدمی سرے سے وضو ہی نہیں کرے، غسل تو کیا، سر کو دھو لیا، پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیا ہے نا، اور اس نے غسل کے ساتھ وضو کیا ہی نہیں، یا غسل کیا اور وضو بھی کیا لیکن اس کا وضو ٹوٹ گیا غسل کے درمیان اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر تم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر سے وضو کرو۔ امید کے صورت مسئلہ کو آپ سمجھ گئے ہوں۔ کوئی آدمی مستحب غسل کر رہا ہے، یعنی جمعہ کے دن کوئی آدمی نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اگر اس نے وضو کیا ہی نہیں تو ظاہر ہے جب جمعہ کے لیے نکلے گا تو وضو کرے گا، اور اگر اس نے وضو کیا اور غسل کے درمیان ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں اس کو پھر کہیں گے کہ تم وضو کرو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ رفع حدث نہیں پایا گیا، تاکہ ہم کہیں کہ رفع حدث کی وجہ سے جب اس نے بڑے حدث کو، بڑی ناپاکی کو ختم کیا تو چھوٹی ناپاکی اس سے خود بخود ختم ہو گئی، یہاں ناپاکی ختم کرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا۔ اور رہی بات جو دلائل غسل جنابت کے سلسلے میں اور غسل جمعہ کے سلسلے میں ہے تو وہ صرف غسل کے سلسلے میں ہے، وضو سے وہاں بحث نہیں ہے۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھے ہوں گے۔ اب رہی بات دوسرے غسل کی طرف آئیے، وہ غسل جو انسان کے حدث کو دور کرنے والی ہے، مثلا جنابت اور حید و نفاس کا غسل، تو اس کے چند احوال ہیں، ان حالتوں کو سمجھیے، مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پہلی حالت یہ ہے کہ انسان غسل سے پہلے وضو کر لیتا ہے وضو کی نیت سے، اور کوئی بھی ناقض وضو اس سے صادر نہیں ہوتا اور اپنے غسل سے وہ فارغ ہو گیا، تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے تم دوبارہ وضو کرو، یہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ وضو سے ہے۔ یہ پہلی حالت ہوئی، غسل سے پہلے اس نے وضو کیا اور غسل کے درمیان کوئی ناقض وضو کا صدور اس سے نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اب نماز کے لیے نئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی وضو کیا ہوا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس نے وضو کیا ہی نہیں غسل سے پہلے، یا غسل سے پہلے وضو کیا اور غسل کے درمیان اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اس نے نیت کی تھی غسل کی بھی اور وضو کی بھی، دونوں کی نیت کی تھی، تو جمہور علماء کہتے ہیں سلف اور خلف کہ یہ غسل جو ہے وضو سے کافی ہو جائے گا، اور اب وہ غسل کر کے فارغ اگر ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی واجب غسل کر رہا ہے، واجب غسل سے پہلے اس نے وضو کیا ہی نہیں، یا وضو کیا اور درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے نیت کی تھی حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کو دور کرنے کی، تو ایسی صورت میں جیسے وہ غسل سے فارغ ہوا اس کے دونوں حدث دور ہو گئے، یعنی حدث اکبر بھی اور حدث اصغر بھی، لہذا اب وہ نماز بے دھڑک ادا کر سکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم غسل کرو، یہ تم وضو کرو، یہ اس کی دوسری حالت ہوئی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ایک آدمی صرف غسل کی نیت کرتا ہے، وضو کی نیت نہیں کرتا ہے، غسل کی نیت اس نے کی، وضو کی نیت نہیں کی، تو حنابلہ کے نزدیک یہ غسل وضو سے کافی نہیں ہوگا، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، انہوں نے بھی فتاوی کے اندر یہی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کے غسل کی نیت کر رہا ہے تو یہ غسل جنابت وضو سے کافی ہے، جب وہ غسل کر لیا مکمل تو اب اس کو وضو کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، دوبارہ نہیں کہا جائے گا کہ تم وضو کرو۔
سمجھ گئے مسئلے کو؟ خوب غور سے مسائل کو سمجھیے. ایک آدمی ہے، یہ آخری مسئلے کو سمجھیے. ایک آدمی ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے، اور غسل کرنے کے بعد وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے. حمام میں گیا، جنابت کے غسل کی نیت سے اس نے غسل کی، وضو نہیں کیا، غسل کر لیا. پورے سر کے اوپر اس نے پانی بہا لیا اور غسل کر لیا، پورے جسم پر پانی بہا کر کے نہا کر کے نکل گیا باہر، اور نیت اس کی یہ تھی کہ جنابت اس سے دور ہو جائے. تو جمہور اہل علم اور ایک قول کے مطابق امام احمد بھی اس میں شامل ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس غسل سے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ اب آئیے ان اقوال کے اوپر دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کہا کیوں ایسا؟ کیوں؟ تو جمہور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ آیت کریمہ آپ لوگوں کو میں نے یاد کرنے کے لیے کہا تھا، امید کہ آپ نے یاد کیا ہوگا. نہیں کیے ہیں تو اس کو یاد کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم کو سمجھ میں آنے لگے جو تم بول رہے ہو، یعنی ہوش میں آ جاؤ. ولا جنوبا، اور نہ نماز کے قریب جاؤ اس حال میں کہ تم جنوبی ہو، الا عابری سبیل، مگر مسجد سے گزرنے کے لیے. اور اس کے بعد کہا حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. دیکھ رہے ہیں آیت کو؟ سمجھیے، کہا یہاں تک کہ تم غسل کر لو. کہتے ہیں جمہور کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز سے قریب ہونے کی جو شرط لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ آدمی غسل کر لے. تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے، آیت کریمہ کا مدلول اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہونے کے بعد غسل کر لیتا ہے تو نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے غسل کے بعد اس کو وضو کا حکم نہیں دیا. اس سے یہ پتا چلا کہ غسل جنابت وضو سے کافی ہے. سمجھ گئے استدلال؟ وضو سے کافی ہے. اور اسی کی تشریح میں کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضا بعد الغسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام احمد نے اور اصحاب سنن نے، یعنی امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اور سنن ابن ماجہ نے، ان لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. تو جمہور کہتے ہیں کہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کا غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وہ غسل اس کے وضو سے کافی ہے. اور یہی بات راجح ہے واللہ اعلم، کہ جو آدمی غسل جنابت کر لے، چاہے، غور سے سنیے کیونکہ اس سلسلے میں بہت کنفیوژن ہے لوگوں کے درمیان، علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بتائی ہوئی ہیں. اب جیسے اسی دن آپ کے سامنے سوال آیا کہ کسی نے کہا کہ اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے غسل جنابت میں تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوا، کسی نے یہ کہہ دیا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، ہم آپ کو بتا چکے. اور یہ بھی بات آ چکی ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ حنابلہ کے نزدیک واجب ہے غسل میں، اور جمہور کے نزدیک کہتے ہیں واجب نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ غسل اس طرح سے کیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ واجب ہے تو واجب کی دلیل نہیں ہے، واجب کی دلیل واضح نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لہذا اگر آدمی کرے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کر لے. تو اب اگر کوئی آدمی غسل جنابت کرتا ہے، چاہے وہ وضو کرتا ہے یا نہیں وضو کرتا ہے، اور نیت کر لیتا ہے کہ اس کی دونوں حدث دور ہو جائے، یعنی یہ غسل، وضو اور غسل دونوں سے کافی ہو جائے، یا صرف جنابت کے رفع کرنے کی غسل کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے، تو یہ غسل اس کے لیے وضو اور غسل دونوں سے کافی ہوگا. کہا کیوں؟ کہا وہی قاعدہ طہارت صغرا طہارت کبرا کے اندر داخل ہے. جب آدمی بڑی طہارت حاصل کر لے رہا ہے
تو چھوٹی طہارت بڑی طہارت کے تابع ہو کر کے وہ بھی نجاست جو ہے یا حدث جو ہے اس سے دور ہو گیا، اور جو حدث اکبر کو دور کر سکتا ہے وہ حدث اصغر کو بدرجہ اولا دور کر سکتا ہے، لہذا یہی مسئلہ راجح ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس مسئلے کے اندر اجماع نقل کیا ہے، علماء امت کا اجماع ہے، ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اوپر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غسل کر لے اور اپنے پورے بدن کے اوپر پانی بہا لے، اب اس کے اوپر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا اجماع کا کھلم کھلا دعویٰ کرنا اور علی الاطلاق دعویٰ کرنا یہ محل نظر ہے، یہ محل نظر ہے، مسئلے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح بات جو ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس مسئلے کی فقاہت آپ کو حاصل ہو گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ذہن رساں عطا کرے تاکہ ہم اس کی دین اور اس کی شریعت کے مسائل کو دلائل کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَيُسَنُّ الْوُضُوء، وضو کی سنتوں کو بیان کر رہے ہیں، بِمُدٍّ، ایک مد سے وضو کرنا سنت ہے، ایک مد سے وضو کرنا سنت ہے، اور ایک سا سے غسل کرنا سنت ہے، ایک سا سے۔ اللہ اکبر، سمجھیے مسئلے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے غسل کرتے تھے اور آپ وضو کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے غسل کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالسع، ایک سا سے غسل کرتے، الی 5 امداد، 5 مد تک، اور کہا ویتوضا بالمد، اور ایک مد سے وضو کرتے۔ مد کتنا ہے اور سع کتنا ہے، ابھی اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک سع جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے غسل کرتے تھے، یا کبھی کبھی 5 مد پانی کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی 4 مد یا 5 مد، اتنا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی تھی، اور 1 مد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے لیے پانی لگتا تھا۔ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اسی طرح سے حدیث سفینہ میں وارد ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسلہ السع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے غسل کرتے اور جنابت کا غسل کرتے ایک سا سے، اور وَيُوَضِّئُهُ المد، اور ایک مد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، یعنی حضرت انس کی روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی ہے، اور یہ جو حدیث سفینہ ہے یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت لاحق ہوئی، ایک حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا جس کو حلاب کہتے ہیں، حلاب، اور حلاب کے اندر پانی تھا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ تو کہا حلاب کہتے کس کو ہے؟ کہا وہ برتن جس کو پکڑ کر کے آدمی اونٹ کو دوہتا ہے، اونٹ کو حلیب مانے دودھ، اور حلاب اس برتن کو کہتے ہیں جس میں دودھ دوہا جائے، جانور کا دودھ یا اونٹ کا دودھ جس میں نکالا جائے، اور یہ ایک سا کے قریب ہوتا ہے، یہ برتن جو ہوتا ہے ایک سا کے قریب ہوتا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ انسان ایک مد سے وضو کرے اور ایک سا سے غسل کرے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مد کہتے ہیں ایک معتدل آدمی، جو معتدل ہے یعنی نہ تو بہت ناٹا ہے اور نہ بہت زیادہ لمبا ہے، معتدل آدمی کے دونوں ہاتھ کو جوڑ کر کے ایسے رکھوائیے، اور اس میں جو اناج آئے گا نا اس کو مد کہتے ہیں، اس طرح سے مد، معتدل آدمی۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں کا کوئی آدمی انفق مثل احد ذهبا،
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ کوئی آدمی ان کے مد کے برابر، یعنی اتنا اگر کچھ خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں صحابہ نے، یا نصیفہ مانے ایک مٹھی، اتنا ایک ہاتھ، اگر اتنا خرچ کیا ہو تو احد پہاڑ سونا خرچ کر کے ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور آج لوگ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بڑی آسانی سے زبان درازی کر لیتے ہیں، جس کو من میں آئے، جہاں جو آئے، وہ اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکال لیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے باتوں کو نہیں سننا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو۔ تو کہا کہ تم اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو مد یہ کہتے ہیں ایک انسان، معتدل انسان کے ہاتھ بھر کر کے، اتنا دونوں ہاتھ کو ملا کر کے، اس میں جو چاول آئے گا یا گیہوں یا پانی، اتنا پانی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا پانی آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیسے کریں گے وضو؟ واللہ کافی نہیں ہے۔ کہا کیسے آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ سے بہتر جس نے وضو کیا، جس نے کامل اور مکمل وضو کیا، جس نے وضو کرنے کا طریقہ پوری دنیا کو دیا، اس کے لیے اتنا پانی کافی تھا، آپ کے لیے کاہے کو نہیں ہے؟ آپ کیا رسول اللہ سے اچھا وضو کرتے ہیں؟ اور ان سے اچھا وضو کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا اس طرح کی بات کرنے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کہا تم سے 1000 گنا، لاکھ گنا، بلکہ تصور نہیں، تم ان کے قدموں کے دھول تک نہیں ہو سکتے ہو۔ افضل شخص نے اتنے سے وضو کیا ہے اور ان کی نماز ہوئی ہے، انہوں نے ہی وضو کا طریقہ بتلایا، انہوں نے ہی نماز کا طریقہ بتلایا، ان کے لیے یہ کافی تھا۔ تمہارے اور ہمارے اور آپ کے لیے کیوں نہیں کافی ہے؟ ہما شما کے لیے کیوں نہیں کافی ہے؟ لہذا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہی ایک سا کی بات، دیکھیے مدینہ منورہ میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو کلیت الشریعہ کی جانب سے ایک دورہ رکھا گیا تھا معالم مدینہ کا، تو جامعہ کی طرف سے الحمدللہ ہم سلیکٹ ہوئے تھے، اس میں گئے تھے۔ تو تقریباً 4 دن کا یا 5 دن کا وہ دورہ تھا، اور کیمپ کی طرح رکھ کر کے اس میں پڑھایا گیا تھا۔ وہاں پر سند کے ساتھ، یعنی مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس خاندان میں وہ نپنا موجود تھا، سا جس کو کہتے ہیں، سند کے ساتھ سا ملا تھا ہم لوگوں کو، جو لوگ وہاں شرکت کیے تھے۔ ہمارے ساتھ اور بھی بچے تھے ہندوستان کے، کئی ایک لوگ تھے، میں بھی تھا ان میں، تو وہ ملا تھا۔ لیکن حج کے زمانے میں کسی حاجی صاحب کو میں نے دیا، اور دینے کے بعد اس ذہن سے بات ہماری نکل گئی اور ہمارا وہ سا چلا گیا، سا چلا گیا۔ اب جو ہے صرف میرے پاس سند اس کی باقی ہے۔ بعد میں نے بہت کوشش کی، پھر اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا، کہا وہ تو مل جائے گا لیکن اس کی شکل نہیں مل پائے گی، وہ چیز نہیں مل پائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ ہم سے ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت وہی تھی، ورنہ وہ بہت اچھی چیز تھی جو سند کے ساتھ، سند ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ جو نپنا تھا، وہ کچھ حاجیوں کے سامنے کوئی چیز دکھانی تھی، تو حاجی صاحب نے کہا کہ ہمیں دیجئے۔ کن کو دیا میں نے بہت تلاشا، بہت جا کر کے دریافت کیا، تو آج بھی اس کا افسوس ہوتا ہے، اور افسوس کے اظہار کے لیے یہ بات یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی حاجی صاحب اس کو سنیں گے جو اس زمانے میں حج کے لیے گئے تھے، تو ہمارا وہ لوٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ لیکن وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اگر وہ چیز ہوتی تو بڑا اس سے فائدہ ہوتا۔ تو کہا کہ وہ سا جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا، وہ 4 مد کا ہوتا تھا۔ 4 مد، 4 مد مانے 4 لپ بھر کر کے، ایسا اگر اس میں بھرتے تو 4 مد ہوتا۔ گرام سے اگر اس کو وزن کیا جائے تو آج کل کے زمانے میں ایک مد کو گرام کے ذریعے سے علماء نے جو تولا ہے، تو کہتے ہیں کہ 510 گرام، 510 گرام سے لے کر کے 10 سے لے کر کے 70 گرام تک لے کر گئے ہیں۔ یعنی 510 گرام سے لے کر، کسی نے کہا 20 گرام، کسی نے کہا 30 گرام، کسی نے کہا 540 گرام، کسی نے کہا 550، 60، 70، یہاں تک، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 510 سے لے کر کے 70 گرام تک، یہ کتنا؟ ایک مد کا وزن ہے۔
ایک مد کا وزن بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مد کا یہ وزن بنتا ہے. تو عقل جو ان لوگوں نے بتلایا وہ کتنا بتلایا؟ 510 گرام. اور اکثر جو بتلایا وہ کہا 570 گرام. 570 گرام, بس اس سے زیادہ کسی نے نہیں کہا ہے, کسی نے نہیں کہا ہے. اور سا کو بعض اہل علم نے کلو سے تولا, ہم لوگوں نے خوب تولا ہے, تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 40 گرام. کبھی 2 کلو 40 گرام ہوگا, کبھی 2 کلو 50 گرام ہوگا, کبھی 2 کلو 60 گرام ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہوتا ہے. اب جو اناج جو ناپا جاتا ہے یا جو چیز ناپا جاتا ہے, کئی چیزوں کو ناپ کر کے اس حساب سے ہم لوگوں نے بھی, ہمارے ساتھیوں نے بھی اندازہ لگایا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اب کبھی اس کو اوپر کر دیتے ہیں تھوڑا سا تو 10 گرام 5 گرام بڑھ جاتا ہے, کبھی تھوڑا اس کو ایک دم برابر کر کے رکھتے ہیں تو کچھ کم ہو جاتا ہے. یہی بات ہوتی ہے. یا پھر اناج کی وجہ سے بھی کچھ 10 گرام کا 20 گرام کا 25 گرام کا فرق پڑتا ہوگا, ہم لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ سے اس کو ناپا ہے. بہرحال جن لوگوں نے اس کو ناپا ہے تو کہتے ہیں کہ 2 کلو 40 گرام ہے نا, 2 کلو 40 گرام. اور کسی نے کہا کہ نہیں 2 کلو 500 گرام, 2 کلو 500 گرام یعنی 2.5 کلو تقریباً 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے, یا اس سے تھوڑا سا کم. اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں بھائی 3.25 کلو بنتا ہے, وہ 3.25 کلو بنتا ہے. بہرحال جو درمیانہ معاملہ ہوتا ہے وہ کتنا ہے؟ 2 کلو 500 گرام. 2 کلو 500 گرام اگر اس کو لے کر کے آپ چلتے ہیں تو یہ درمیانہ معاملہ ہوگا. تو یہ سا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کا سا ہے جو اتنے کا بنتا ہے. اب اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہے تو سمجھیے کہ 2.5 لیٹر پانی غسل کے لیے اس کو کافی ہے, اور اسی طرح سے 510 گرام پانی اس کے وضو کے لیے کافی ہے. اتنا میں وہ وضو کر سکتا ہے. اور حج کے زمانے میں ہم لوگوں نے وضو کیا ہے, اتنا میں وضو کرتے تھے. بوتل جو پانی کا ہوتا تھا پینے کے لیے جو ملا کرتا تھا, اس سے آدمی جب وضو کرتا ہے تو اتنے سے وضو ہو جاتا ہے اس کا. یہ کر کر کے اگر آپ دیکھیے گا کبھی, ایسے لگے گا کہ بہت بھاری ہے, لیکن جب آپ کیجئے گا, بوتل لیجئے 500 ml کا بوتل کوئی لے لیجئے, یا اس سے بڑا تھوڑا بوتل اور لے لیجئے, 1 لیٹر کا پانی لے لیجئے اور اس کو وضو کیجئے خوب بچا کر کے, تو دیکھیے تقریباً اس میں آپ کا پانی بچ جائے گا. حج وغیرہ میں کئی مرتبہ ہم لوگوں نے اس طرح سے وضو کر کے دیکھا ہے. بہرحال جس آدمی کو سنت طریقے سے وضو کرنا ہو تو وہ پانی کے استعمال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ملحوظ اس کو رکھنا چاہیے. کیونکہ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ, اسراف کرنا, حد سے تجاوز کرنا یہ مکروہ ہے. حد سے تجاوز کرنا یعنی حاجت اور ضرورت سے زیادہ پانی بہا دینا, یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے غسل کرتے تھے 5 سا تک, 5 مد تک. 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے تو 5 مد تک ہو سکتا ہے کبھی, اور یعنی 3 لیٹر پانی اب مان کے چلیے, 2.5 لیٹر پانی اگر 1 سا بناتے ہیں اس کا تو اور 1 مد بڑھا دیجئے گا تو 510 گرام کا 1 مد ہوتا ہے, تو سمجھیے 3 لیٹر پانی, تو 3 لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے. اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, کہتی ہیں کان یغتسل انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام المومنین کہتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کیا کرتے تھے. یقال له الفرق, اس کو فرق کہا جاتا ہے. اور فرق جو ہے یہ 3 سا کا برتن ہوتا ہے, اتنا بڑا برتن ہوتا ہے جس میں 3 سا پانی آئے, 3 سا پانی آئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ تقریباً 1 سا اور نصف یعنی 1.5 سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 1.5 سا پانی استعمال کرتی تھی. یعنی وہ فرق نام کا جو ٹب یا جو برتن ہوتا تھا جس میں پانی رکھا جاتا تھا اور جس سے دونوں غسل کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو
ان کو جو ہے 2.5 سا کے برابر ان کو پانی لگتا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ضرورت کے مطابق ضرورت کے حساب سے زیادتی کرتا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے، لیکن اگر بغیر حاجت کے وہ پانی بہاتا چلا جائے تو یہ اسراف ہے، اور یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے۔ اب یہ چیز مکروہ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ کا مطلب صحابہ اور تابعین اگر اس کو بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ کہا کیوں حرام ہے؟ کہا اس لیے حرام ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مخالف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی تفصیلات ہیں کیوں مکروہ ہے، اس کے جو ادلہ ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔